اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی کلاس 10 آج ہم کریں گے ریڈنگ پیج نمبر 67 کی چیپٹر نمبر 1 ہے ہماری بک ایکسرسائز کا طہارت اور جسمانی صفائی۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کا تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگاہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، انہوں نے اس دین کو مکمل طور پر عملی طور پر سمجھایا تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اب طہارت اور پاکیزگی کے بھی بنیادی اصول ہمیں بتائے گئے۔ اب اس معاملے میں ہم ایک آیت قرآنی آیت اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کی بک ایکسرسائز کا سوال نمبر 4 بھی ہے۔ ایک آیت قرآنی آیت اور ایک حدیث سے طہارت اور جسمانی صفائی کو بیان کرے۔ تو ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں طہارت کے معنی کی۔ طہارت کے لغوی معنی ہے صفائی اور پاکیزگی، یعنی پاک ہونا۔ تو شریعت کے اصولوں کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے کا نام طہارت ہے۔ شریعت میں طہارت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں ہم نے حدیث پڑھ لی ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ یہ لانگ کوسچن بھی آپ کی بک ایکسرسائز ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت کے پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اس میں یہ آیت بھی، دونوں آیت بھی آئے گی، احادیث بھی آئیں گی۔ تو یہ لانگ کوسچن ہے تو اس کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں کریں گے۔ تو اب طہارت جو ہے اس کے لفظی معنی ہے صفائی اور پاکیزگی۔ دین کی اصلاح میں جسم، لباس اور عبادت کی جگہ کو پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طہارت اور ایک روحانی طہارت۔ چنانچہ قرآن حدیث میں طہارت کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں ہم پڑھ چکے ہیں ترجمہ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رکھو۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ جو بقرہ کی آیت نمبر 222۔ حدیث کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کی تاکید فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، طہارت ایمان، آدھا ایمان ہے۔ ایک مقام پر بھی فرمایا، اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، جو نماز مسواک کے پڑھ کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ لہذا طہارت اور جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی، عبادت، حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی، وہاں وضو اور غسل کے مسائل بھی بتائے، حتیٰ کہ ناخن تراشنے، بال کٹوانے، ان کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانا اور مسواک کرانا، مطلب ان سب چیزوں کے بارے میں بتائے، ان کے فائدے ہمیں بتائے۔ تو شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لاتے ہیں، حالانکہ طہارت کا شرعی مفہوم مختلف ہے۔ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کے شرائط کے مطابق جب تک صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب وضو کا طریقہ۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔ تو وضو کا طریقہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے وضو کرنا لازم ہے۔ آپ کی بک ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 2۔ بشرط یہ کہ جسم اور لباس پاک ہو۔ اگر جسم اور لباس پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو وضو کرنے والا، وضو کا طریقہ آپ سب کو پتہ ہے۔ وضو کرنے والا پہلے نیت کرتا ہے کہ میں محض اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور اپنے عمل کا صلہ پانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو شروع کیا جاتا ہے۔ اور وضو سے پہلے کی بھی دعا ہے، میں بھی کچھ میں لوگ پڑھتے ہوں کچھ نہ پڑھتے ہوں، تو اللہم اغفر لی ذنبی و واسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری رہائش گاہ میں میرے لیے کشادگی پیدا فرما، میرے روزی میں برکت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، وضو کا طریقہ ہم یہ فرائض ہیں، اس کے بعد وضو کا طریقہ بھی، اس کے بعد اب آئے گا کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو، پیشانی کو بالوں سے ٹھوڑی تک نیچے، اور کان کی ایک لو سے دوسری لو کے کان تک اچھی طرح دھونا، کوہنی سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا،
ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا، وضو کرتے ہوئے خیال رکھنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، اور جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، اور آخر میں وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اے اللہ میرا چہرہ اس دن روشن فرما دے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ تاریک ہوں گے۔ اچھا، وضو میں کچھ احکامات ہیں کہ وضو کا پانی جو ہے وہ زور سے منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ پانی ڈال کر دھونا چاہیے۔ پیشانی کے بالوں سے ٹھوری کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں کانوں تک منہ دھونا چاہیے۔ کوہنی سمیت دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، دایاں پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھونا چاہیے۔ پھر مسح کرنا چاہیے، کانوں کا مسح صرف ایک بار کرنا چاہیے۔ پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھونے چاہیے ٹخنوں سمیت، پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھونا چاہیے۔ اب مسائل وضو کیا ہے؟ وضو میں بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہوتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض کیا ہیں؟ چہرے کو دھونا، کوہنی سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس کے علاوہ یہ سارے کیا ہیں؟ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں سنت اور مستحب ہیں، یعنی ان کا کرنا ضروری ہے۔ ان کی اگر آپ نہیں کریں گے، چہرہ نہیں دھوئیں گے، کونیوں سمیت ہاتھ نہیں دھوئیں گے، سر کا مسح نہیں کریں گے، ٹخنوں سمیت ہاتھ پاؤں نہیں دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ فرائض وضو ہیں۔ اب وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ سنت کیا ہے اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار گٹوں تک دھونا، یعنی کوہنیوں ہاتھوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں جوائنٹس ان تک دھونے کو، یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ فرائض وضو بتا دی، وضو کی سنتیں بتا دی۔ اب مستحب کیا ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ وضو کی سنتوں میں مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی، آدمیوں کے لیے داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یعنی جو آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو اپنی فنگر سے صاف کرتے ہیں اس کو خلال کرنا کہتے ہیں۔ ترتیب سے وضو کرنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ اس طرح وضو کیا جائے کہ کسی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے۔ اب مستحب کیا ہے؟ دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی پہلے آپ نے دایاں ہاتھ دھویا تو پھر اس کے بعد آپ نے بایاں کرنا اور تمام کام دائیں سے شروع کرنا ہے۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے۔ وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، اونچی اور پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب مکروہات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وضو وہ جن سے جو وضو نہیں ہوتا، ناپاک جگہ پہ وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا، وضو کرتے ہوئے باتیں کرنا اور سنت کے خلاف وضو کرنا، یہ مکروہات ہوتے ہیں۔ اب نواقض وضو یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ریح یا ہوا کا نکلنا، منہ بھر قے کرنا، بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، سو جانا، نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، واش روم چلے جانا، ٹھیک ہے، بدن کے کسی بھی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بیٹھ جانا، یہ سارے نواقض وضو یعنی وضو کے ٹوٹ جانے کی وجوہات ہیں۔ تو ہم نے وضو کا طریقے میں ہم لکھیں گے کہ وضو کے طریقہ کیا ہے، پھر مسائل وضو کے کیا ہیں، فرائض وضو، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحب اور مکروہات وضو، اور نواقض وضو یعنی وضو ٹوٹنے کی وجوہات۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں غسل کی طرف۔ غسل، اردو زبان میں غسل کے معنی نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اس طرح عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر، عمرہ اور حج کے لیے احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی سنت میں شامل کیا ہے۔ ان تمام مواقع پر نہانا بہتر اور مسنون ہے۔ کچھ صورتیں اور بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنے اسلامی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ان میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان ناپاک رہتا ہے اور اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دیٹس اٹ۔ آج آپ نے 2 کوسچن اس میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، اور جو باقی کے اگلے 2 ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھاؤں گی۔ یہ 2 سوال آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔